حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے اور کیوں نازل کیا گیا؟ یہ ایک ایسی وحشت زدہ قوم بن چکی تھی کہ اگر ان کی بستی کی طرف کوئی بھی جاتا تو یہ لوگ اسے سریعام برہنہ کر دیتے، تشدد اور زیادتی کا نشانہ بناتے۔ اس بستی کے لوگوں کے گھر سجے ہوئے، انگارے دہکتے اور مردوں کو للچائی نظروں سے دیکھا کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نفسانی اور جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کا رخ کر لیا، اور اس غلاظت، اس گندگی کے ڈھیر میں عورتیں ان کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ انہوں نے حد اس روز پار کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے یہ خبر جا کر اس بدکار گروہ کو دے دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ جب اس گروہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ لوگ للچائی نظروں کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر لپک پڑے۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں کے ذہن میں اس قدر غلاظت تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بھی ان کے ذہنوں میں جو شیطانی الاؤ ہے وہ دہک رہے تھے، وہ ان کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو خود کو ایک گھر میں اپنے مہمانوں کے ساتھ محصور کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس پر سخت رنجیدہ ہوئے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ غمگین نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ملائکہ ہیں، یہ ہماری تک تو دور کی بات آپ تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام رنجیدہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک خوفناک عذاب نے اس قوم لوط کو گھیرے میں لے لیا۔ اللہ نے اس زمین کا جو خطہ تھا جس پر یہ قوم آباد تھی، اس بستی کے ٹکڑے کو زمین سے الگ کر کے ہوا میں بلند کرنا شروع کیا۔ ہوا میں اتنا بلند کیا کہ کئی فٹ کی بلندی پر جا کر اللہ نے دوبارہ اس زمین کے ٹکڑے کو زمین پر یوں پٹخا کہ اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ زمین سے پانی نکل آیا، اور جو لوگ بچ گئے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ زدہ دہکتے ہوئے پتھر برسائے گئے اور نشان زدہ پتھر پھینکے گئے، یعنی جس پر جس کا نشان ہوتا، جس کے حصے کا، جس کے نام کا پتھر ہوتا، اسی بدکار شخص کو آ کر لگتا۔ استغفر اللہ۔ اور نتیجے میں جو پانی نکلا تھا زمین سے، جس پانی نے اس ساری بستی کی گندگی کو، غلاظت کے ڈھیر کو، ان کی بدبودار لاشوں کو اپنے اندر دفن کیا، وہ پانی آج بھی ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جس میں زندگی کا وجود آج بھی ممکن نہیں ہے۔ نہ کوئی زندہ مچھلی، نہ مینڈک، نہ کوئی اور حشرات الارض، اور نہ کوئی کیڑا مکوڑا آج تک بھی یہاں پیدا ہو سکا ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ استغفر اللہ۔ ان قوموں نے ایک ایک گناہ کبیرہ کیا تھا اور اللہ کے عذاب نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اللہ یعذ باللہ، آج وہ تمام گناہ ہمارے اندر موجود ہیں لیکن ہم پر عذاب کا نزول نہیں ہو رہا، اور یقین کیجئے یہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر نہ ہو ان کی رحمت درمیان میں ابھی آگ لگ جاتی دونوں جہاں میں۔ جس قدر غلیظ کام آج موجود ہیں، ہر گناہ یہاں پہ ہو رہا ہے، ہر گناہ کبیرہ، چھوٹی بچیاں، مرد، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، کوئی بھی تو محفوظ نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ اس قسم کی لعنتوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس پرفتن دور میں ہماری